هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وقال تعالى في مقام آخر وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے جو بخشی ہے نعمت زبان کی، کرتے رہیں ہمیشہ حفاظت زبان کی۔ فتنے یہ کیسے کیسے اٹھائے ایک آن میں کیا بتاؤں کیسی ہے یہ آفت زبان کی۔ جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات، جس نے زبان روک لی وہ پا گیا نجات، کم بولنا ہے اصل کرامت زبان کی۔ چلتے پھرتے ذکر سے بس تر رکھو اسے، آسان کس قدر ہے عبادت زبان کی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمحید، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں کروڑوں مخلوقات میں سے انسان بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اندازہ لگائے، ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کو جو یہ جسم عطا کیا ہے، بدن عطا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں بھی اس کو عطا کی ہیں۔ جسم میں عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جو اس کی قوت کو استعمال کرنے کے قابل نہیں، جو بول نہیں سکتے، وہ اس نعمت کی قدر سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان کوئی بھی کھانے کی چیز اس کے اوپر رکھتا ہے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، وہ چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، ترش ہے یا نمکین ہے۔ اسی لیے طب کی دنیا میں زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اکثر بیماریوں کی تشخیص اسی زبان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے، اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے جسم کے اس آلے کو استعمال کرتا ہے۔ انسان اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو الفاظ دینے کے لیے جسم کے اعضاء میں سے جس عضو کو استعمال کرتا ہے وہ زبان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں وہ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ماں اور باپ ایک ہیں لیکن
اس دنیا کے اندر کروڑوں جو بولیاں بولی جاتی ہیں وہ سب مختلف ہیں. زبان کا آلہ ایک ہے لیکن اس سے نکلنے والے الفاظ مختلف ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ رب تعالیٰ نے زبان تو سب کو ایک دی ہے، لیکن علاقے کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے بولیاں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ الروم کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. زمین و آسمان کی پیدائش اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا جگہ کے لحاظ سے مختلف ہونا، یہ اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ جہان والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، جہان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب اعضاء کا کنٹرول، ان کی محافظ یہ زبان ہے. یہ زبان اگر ٹھیک ہے تو جسم کے باقی اعضاء ٹھیک ہیں. اگر زبان غلط لفظ نکالتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء اس کا نقصان برداشت کرتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح بنی آدم کے جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان اتق اللہ فینا، ہمارے حوالے سے اللہ سے ڈرتی رہنا. اگر تو ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے کجی دکھائی، تو نے ٹیڑھ پن دکھایا تو تیرا کج پن، تیرا ٹیر ہمارے نقصان کا باعث بنے گا، اس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ زبان کی انسانی جسم کے اندر بہت اہمیت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ ایک شخص جو کوئی اپنی زبان سے اچھا کلمہ ادا کرتا ہے، اچھا لفظ نکالتا ہے اور وہ اس لفظ کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے نزدیک وہ لفظ غیر اہم ہے، اور وہ اپنی زبان سے اچانک سے کوئی لفظ نکالتا ہے، اس لفظ کی بنا پر، اس کلمے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور وہ اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہوتا. اور ایک وہ شخص ہے جو کہ کوئی کفر یا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، کوئی شرک یا لفظ ادا کرتا ہے، وہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتا اور وہ اس کفر یا لفظ کی وجہ سے، اس کفر یا کلمے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. یہ زبان کی اہمیت ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو میں نے آیت پڑھی وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے. وہ لفظ اگر اللہ کی خوشنودی والا ہوگا تو ہمارے درجات بلند ہوں گے، اگر وہ لفظ کفریہ یا شرکیہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ذکر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. صحابہ کرام اپنی سواریوں پر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی سواری پہ موجود ہیں.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا وقت ہے اور صحابہ کرام پہ تقریباً نیند کا جو عالم ہے وہ طاری ہو چکا ہے، صحابہ کی گردنیں جھک رہی ہیں، نیند کا غلبہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اپنی سواری کو آپ علیہ السلام کی سواری کے قریب کیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معاملہ بڑے عرصے سے مجھے درپیش ہے، ایک مسئلے نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا ہوں، مجھ میں اب ہمت کم ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ کیا معاملہ ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، کوئی آسان سا کام بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخلے کا وہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 11-12 چیزیں گنوائیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ تو نے بڑا سوال کیا ہے، لیکن یہ اللہ تیرے لیے اگر آسان کر دے تو یہ تیرے لیے بڑا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 5 چیزیں بتائیں، کہا معاذ توحید کے اوپر قائم رہنا، توحید کو نہ چھوڑنا، توحید اسلام کے تمام اعمال کی بنیاد ہے، توحید کو نہ چھوڑنا یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقامت الصلاۃ، فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرض زکوٰۃ کبھی نہ چھوڑنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے فرضی روزے کبھی نہ چھوڑنا، والحج، اگر اللہ نے تجھے مال دیا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کا فریضہ ادا کرنا، یہ اعمال تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے، خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جلدی بتلائیے خیر کے دروازے کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر کا پہلا دروازہ الصوم جنۃ، نفلی روزے، فرمایا نفلی روزہ تمہارے لیے ڈال ہے۔ ڈال کن چیزوں سے ہے؟ ڈال جہنم سے ہے۔ ڈال اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو دشمن سے محفوظ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جو چیز انسان کو دشمن سے بچاتی ہے وہ انسان کے لیے ڈال ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ فرضی روزے تو رکھنے ہیں لیکن ساتھ نفلی روزے رکھنا تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر فرمایا نفلی صدقہ، فرمایا فرضی زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، فرضی صدقہ تو دینا ہے، لیکن نفلی صدقہ جب تم ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 فائدے دے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید صدقے سے مال کم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ خیر کا دروازہ ہے، یہ دوسرا خیر کا دروازہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے یہ نہ سوچو کہ مال کم ہو جاتا ہے، مال کبھی بھی صدقے کے ذریعے کم نہیں ہوتا، یہ تمہارا رحم ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا معاذ تیسرا خیر کا دروازہ، کہا تہجد کا اہتمام کرو۔ تہجد کا اہتمام کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے اس کا سبب بن جاتا ہے، وہ جہنم سے آزادی کا اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں قیام فرمانے کی تلقین فرمائی. فرمایا معاذ یہ 3 خیر کے دروازے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہیں میں راس الامر نہ بتاؤں، جو کسی بھی معاملے کی بنیاد ہے وہ نہ بتاؤں؟ کوئی بھی چیز ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی عمارت اور اس کا چھت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے تمام اعمال کی بنیاد نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الامر اسلام. تمام معاملات، تمام عبادتیں، تمام تمہارے جتنے بھی کام ہیں ان کی بنیاد توحید ہے. ان کی بنیاد توحید ہے. توحید کی نیت سے جب آپ کوئی بھی کام کریں گے تمہاری عبادتیں بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے صدقات و خیرات بھی قبول. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عمارت جس کی بنیاد توحید ہے، اس کا ستون، اس کی عمارت نماز ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعُمُودُهَا الْجِهَادُ کہ کسی بھی معاملے کی جو کوہان ہے، جو اس کی بلندی ہے، وہ جہاد ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کام تو بڑے مشکل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں میں وہ کام نہ بتاؤں جو ان تمام کاموں کا محافظ ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ اس کو روک کے رکھو، اس کو قابو میں رکھو، تمہارے سارے اعمال بہترین ہوں گے. اس کو قابو میں رکھو، یہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بنے گی. زبان کی حفاظت کرو. حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ وہل یکب الناس فی النار. اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے تم یہ سمجھتے ہو حتیٰ کہ لوگ جتنے بھی آگ میں ڈالے جائیں گے اپنے منہوں کے بل، اپنے پیٹھوں کے بل، وہ سارے اس زبان سے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. زبان جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتی ہے. زبان آپ کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کسی بندے کا ایمان ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نہیں ٹھیک ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ انسان زبان سے وہی بولتا ہے جو اس کے دل میں ہے، اور کسی کی زبان اس وقت تک ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دل نہیں ٹھیک ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل کا صاف ہے. اگر دل کا صاف ہے تو اس کی زبان صاف کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل ٹھیک نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا دل ٹھیک نہیں ہے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اور جس کا دل ٹھیک نہیں اس کا ایمان ٹھیک نہیں. زبان کے ذریعے وہ تمام اعمال جو نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، زبان سے ادا کیے جانے والے وہ تمام اعمال جو کہ انتہائی قبولیت والے ہیں اور وہ تمام اعمال جو کہ جہنم والے ہیں، دونوں ہی زبان سے ادا ہوتے ہیں. اگر وہ اعمال دیکھیں جو کہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی زبان سے ادا ہوتے ہیں. چند مثالیں دیکھیں. الدعا، دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے. ایک دوسری حدیث میں فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے. اتنا بڑا عمل، اتنی نیکیوں والا عمل ادا ہوتا ہے تو زبان سے. یہ زبان کی اہمیت ہے. پھر دوسرا عمل تلاوت قرآن مجید. اتنا افضل عمل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں، پھر اس کی ایک نیکی کو بڑھا کے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کوئی الف لام میم کہتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کو 3 نیکیاں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ تو کوئی اگر ایک آیت پڑھتا ہے، ایک رکوع پڑھتا ہے، ایک صفحہ پڑھتا ہے تو یہ انتہائی فضیلت والا عمل جسم کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جسے زبان کہتے ہیں۔ تو زبان اعمال کے بجا لانے میں، نیک اعمال کے بجا لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تیسرا عمل ذکر۔ ذکر وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کے اکثر اوقات جسم کا کوئی عضو حرکت نہیں کرتا سوائے زبان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ واحد ایسا ذکر ہے کہ جسم کا کوئی عضو یہ پڑھتے ہوئے حرکت نہیں کرتا سوائے زبان کے، حتیٰ کہ ہونٹ بھی حرکت نہیں کرتے، صرف زبان ہلتی ہے تو ادا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عرش کا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو چلتے پھرتے پڑھا کرو۔ صحیح البخاری کی آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن عرش میں جب میزان میں وہ تولے جائیں گے تو سب سے بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بھائیو اتنا فضیلت والا عمل اگر ادا ہوتا ہے تو زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسے اعمال ہیں، سچی بات کرنا، یہ سارے اعمال ادا ہوتے ہیں تو زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ زبان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کے ذریعے چند ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ اس کے لیے جہنم کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو وہ اعمال جو کہ انسان کے لیے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل جھوٹ۔ جھوٹ اتنا بدترین عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، اور وہ بھی اگر ادا ہوتا ہے تو زبان کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے شب معراج کے وقت آسمان کی سیر کرائے گی، جنت و جہنم کی سیر کرائے گی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہے، اس نے ہاتھوں میں کنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کے منہ کے اندر اس کے جبڑے سے ایک کنڈا ڈالتا ہے اور یہاں سے اس کے کان تک چیر دیتا ہے، پھر اس کے ناک کے نتھنے میں ڈالتا ہے، اس کے کان تک چیر دیتا ہے، پھر اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کے کان تک چیر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دوسری جانب یہی عمل دہرایا جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کی پہلے والی جانب درست ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا اس شخص کا جرم کیا ہے؟ تو جبریل امین نے یہ فرمایا کہ یہ شخص کذاب ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ پھیلاتا تھا۔ تو انتہائی سنگین عمل اگر یہ ادا ہوتا ہے، یہ جرم ادا ہوتا ہے، یہ گناہ ادا ہوتا ہے تو زبان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرا عمل غیبت، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ معاف کرے ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم یہ نہ کر لیں، تو یہ بھی اتنا سنگین معاملہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ غیبت کے بارے میں سورۃ الحجرات کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ
ان یأکل لحم اخی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاؤ؟ غیبت کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ اس کا شکار ہیں، خاص طور پر عورتیں اور دوسرے نیک لوگ۔ نیک لوگ، آپ کسی نیک پارسا کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ اس سے کسی کے بارے میں بات کریں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر کے غیبت نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیو، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت اور کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو کہ تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے، اگر تم یہ کہہ دو کہ میں غیبت کرنے لگا ہوں تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ غیبت تو غیبت رہے گی۔ تو غیبت جیسا سنگین جرم بھی اگر ادا ہوتا ہے تو اس زبان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو لقب دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، ایک دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں کچھ کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے، تم نے ایسا نام پکارا ہے، اگر تمہارا یہ لفظ سمندر کے اندر ڈالا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، اس کی کڑواہٹ اتنی ہے۔ اور آج ہم نے مذاق میں ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں، لقب رکھے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لقب دینا، یہ سنگین گناہ بھی اگر ادا ہوتے ہیں تو زبان کے ذریعے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا، گالی گلوچ سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا کفر ہے۔ میرے بھائیو، یہ جتنے اعمال جو کہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اگر وہ برے ہیں تو ہمارے ادا کرنے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ایک کلمہ تھا، شاید ایک جملہ تھا، شاید ایک لفظ تھا، لیکن وہ ہمارے لیے ہماری تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ کہتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس لفظ کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی شخص کوئی ایک لفظ کہتا ہے جو کہ شرکیہ لفظ ہو، کوئی کفریہ لفظ ہو، غیر اللہ سے مدد مانگنے والا لفظ ہو، وہ اگر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک لفظ کی وجہ سے اسے جہنم کا ایندھن بنا سکتے ہیں۔ تو زبان نیک اعمال میں بھی استعمال ہوتی ہے، دعا کے لیے استعمال ہوتی ہے، تلاوت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے لیے استعمال ہوتی ہے، سچ بولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہی زبان غیبت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، گالی گلوچ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو ان تمام معاملات میں ہمیں اپنے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات پا گیا وہ شخص جس کو اگر یہ لگا کہ میرے یہاں پہ بات کرنا اچھا نہیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی میں میرے بھائیوں نجات ہے، جس معاملے کا آپ کو نہیں پتا اس میں خاموشی نجات ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر